جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آج، جو بھارت کی جنگی تیاریاں ہیں، جو دہشت گردی ہے، جن دہشت گردوں کو افغانستان سے آپ نے لا کر پاکستان میں آباد کیا ہے، جو اسٹیٹ بینک آپ نے فروخت کیا ہے آئی ایم ایف کو، اس کی پالیسیز ہے جس کا فال آؤٹ اب آپ کو پورے ملک میں نظر آ رہا ہے، جو وہ پریشر ڈال رہے ہیں آپ کے اوپر، آپ پر وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم انڈیا کے خلاف جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اگر انڈیا جنگ کرتا ہے، ہم میں کوئی حرکت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جنگ ہوتی ہے تو ہم 10 دن بعد فارغ ہو جائیں گے، چونکہ ہمارے پاس نہ پیسے ہیں، نہ پرزے ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم 10 دن سے زیادہ چل سکیں، اور کوئی ہمیں قرض نہیں دے گا بلکہ الٹی پابندیاں لگا دیں گے. پاکستان کی ایل سیز نہیں کھول رہے اور ہمارا ٹریڈ اور کاروبار خراب کر رہے ہیں اور ہمارا ایکسچینج ریٹ ڈالر کا آؤٹ آف کنٹرول ہوئے چلا جا رہا ہے، بیکاز اسٹیٹ بینک انٹرفیئر ہی نہیں کر رہا چیزوں کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، جان کے اکنامک ٹیررسٹ اکنامکلی ملک کو ڈیمولش کر رہے ہیں. ایک سیکیورٹی کولیبریشن کریں، نیوکلیر کولیبریشن کریں، اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کریں لیگلی، اور اس سے اپنا فورن ایکسچینج کمائیں. یہ بہتر آپشن ہے. پیسہ ہی پیسہ ہوگا. تو دوستو، پاکستان کے اندر موجود لال ٹوپی ایک ایسا ویکتی ہے جس کے پاس ساری سمسیاؤں کا حل ہے، بھلے وہ سمسیا پاکستانیوں کی یون سمسیا ہو، گپت روگ ہو، پاکستان کی اکانومی ہو، جیو پالیٹکس ہو، پالیٹکس ہو، ساری سمسیاؤں کا حل ملتا ہے تو کیول لال ٹوپی کے پاس. لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے یا جو پاکستانی عوام ہے وہ لال ٹوپی کو اتنا مہتو نہیں دیتی ہے جتنا وہ قد اپنا رکھتا ہے پاکستان کے اندر. اب دیکھیے نا، آپ ایک طرف جو پاکستان کا پی ایم شہباز شریف ہے وہ $1.2 بلین کے لیے منت ترلے کر رہا ہے، لیکن لال ٹوپی کے پاس پاکستان کو سپر پاور بنانے کا بلین آف ڈالرز فورن ایکسچینج میں بھرنے کا بلو پرنٹ تیار ہے. یہ سب آرکسٹریٹڈ ہے، بائی ڈیزائن ہے، یہ سب کچھ عمران کے دستخط سے ہوا ہوا ہے، یہ سب کچھ عمران کے سائن تھے اس کے اوپر. اب معصوم چوچا نہیں بن سکتے وہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، سب کچھ باجوہ نے کر دیا. دوسری جانب کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم نے اکانومی ٹھیک کر دی تھی بہت. دیکھیں جی، جہاں تک کشمیر کارڈ یا اکانومی فیل ہونے کا تعلق ہے تو یہ ظاہر چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کشمیر کارڈ فیل ہوا ہی اسی لیے کہ آپ کی اکانومی اور جو ایک ڈیولپمنٹ ہے نا اوور آل کنٹری کی، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گزشتہ 20 سال کا دور ہے یہ پوری دنیا میں ایک بہت ہی تیز رفتار قسم کی ڈیولپمنٹ کا دور ہے. ملکوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ انتہائی خوفناک قسم کے مسائل سے نکل کے تو ترقی کی طرف سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا اوور آل جو ایک سٹیچر ہے، ایک ویلیو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس میں اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان کے ساتھ اس کے برعکس ہوا ہے. So what do we do now؟ اب ہم کہاں جائیں؟ پاکستان فار ایور جو ہے اس مسئلے سے آؤٹ ہے، اور اب پاکستان کی بہتری یہی ہے کہ وہ اس پہ انڈیا سے بات کر کے تو باعزت طریقے سے ایگزٹ لے، کہ یہ پاکستان کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ کشمیر ایشو سے ایگزٹ کرے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ انڈیا کے پیچھے ہاتھ جوڑے پھریں گے کہ خدا کے لیے ہمیں کوئی جو ہے فیس سیونگ کے لیے کوئی جو ہے موقع دے دیں، وہ نہیں دیں گے، چونکہ پالیٹکس بڑی خوفناک اور بے رحم قسم کی جو ہے نا ایک چیز ہے، اس میں کوئی کسی پہ رحم نہیں کھاتا. یہ ایک آخری وقت ہے. وہ سولوشن جو ہم نے دیا تھا کہ دشمن کے آگے زبردستی وہ ہمیں ڈیفالٹ کرا کے یہ کہیں کہ ہم آپ کے ایٹمی ہتھیار کمپرومائز کر رہے ہیں، اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم مسلمان ملکوں کے ساتھ ایک سیکیورٹی کولیبریشن کریں، نیوکلیر کولیبریشن کریں، اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کریں لیگلی، اور اس سے اپنا فورن ایکسچینج کمائیں. یہ بہتر آپشن ہے بنسبت اس بات کے کہ ہم بے ہوش ہو کے لیٹ جائیں اور کہیں کہ جی ہمیں قرضہ دو، ہم ایٹمی ہتھیار تمہیں دیتے ہیں، تم ہمیں مزید قرضہ دو. مزید قرضے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک ایسا ملک جو دیوالیہ ہو چکا ہے وہ نہ کسی کے ساتھ لڑائی لگ سکتا ہے، نہ کوئی بارگیننگ چپ ہے اس کے پاس جس کو وہ ٹریڈ کرے انڈیا کے ساتھ، نہ کوئی رائٹ مانگ سکتا ہے. انڈیا کو دنیا آلریڈی سب کچھ جو ہے وہ دے چکی ہے جن کی ان کو ضرورت ہے، کہ G20 کا اجلاس ہونا ہے، گلوبل ساؤتھ کی میٹنگ ہونی ہے تو سکسیسفل ہونی ہے، کوئی اور فورم ہے، ان کو اب کوئی نہیں روک رہا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یا وہاں آپ کی فوجیں کیوں ہیں. یہ تو قصہ ہے 10 سال پرانا جب کوئی اس پہ سوال اٹھاتا تھا. اب دنیا نے ڈیلیبریٹلی یہ طے کر لیا ہے کہ یہ سارا قصہ جو ہے یہ درست نہیں اس طریقے سے، اور ہم انڈیا پہ کوئی دباؤ اب ڈالنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے دیکھیں، آپ پاکستان کو بائی پاس کر کے اور تمام تر احتجاج اور اپیلوں کے باوجود جو ہے وہ یورپین یونین نے، عرب یونین جو ہے، آپ کی عرب سپیکنگ کنٹریز جو ہیں، گلف کی کنٹریز، وہ
इस्लामिक कंट्रीज, इसके अलावा कोई अमेरिका से लेके कोई काबिल जिक्र दुनिया में जो कोई ताकत है, उसने बड़ी तमीज के साथ और बड़े जो है वो अदब से ये कहा है कि जी आप जो है इंडिया के साथ बात करें, और हम जो है उसके साथ तजारत कर रहे हैं, हम उसके साथ ये मायदा कर रहे हैं, वो मायदा कर रहे हैं, और अब हम जो है वो आपके साथ इस मामले पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। सो अब आर्मी के पास क्या ऑप्शन है? वो रेड लाइन अल्लाह न करे क्रॉस हो गई तो फिर आर्मी हार्ड इंटरवेंशन कर सकती है, और जाहिर है ऑप्शन ही कोई नहीं है फिर उसके पास कि हमारे दोनों जानिब इतने ताकतवर दुश्मन है, टीटीपी बगावत के लिए, अंदर इंसर्जेंसीज के लिए और हाई इंटेंसिटी इन्वेजन के लिए भारत हमारे अंदर दाखिल हो जाए। उस वक्त ये पूरा निजाम, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन, ये पार्लियामान, ये सब बकवास भग से उड़ जाएगी। उस वक्त सिर्फ फौज ही फौज होगी, पूरे मुल्क में मार्शल लॉ ही होगा, फौजी का हुक्म चलेगा, फौज फैसले करेगी क्या करना है। इन सियासी हुक्मरानों में, बिलावल में, शहबाज में, इमरान में कैपेसिटी है कि जंग की हालत में कौम की क़यादत कर सके? ऑब्वियसली नो। सो बेहतर यही है पाकिस्तानी कौम के लिए इस वक्त कि आप इंडिया जैसी एक उभरती हुई ताकत का मुकाबला कर सकें जिस तरह के आप मुकाबला करना चाहते हैं। तो ये कार्ड बहुत पहले फेल हो गया था। ये सिर्फ जो है इन्होंने रखा हुआ था कि हम पता नहीं इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी तौर पे इनका सारा जोर इस चीज पे था कि हम किसी न किसी तरीके से कश्मीरी उठेंगे और इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी अजीम शान किस्म की कोई बगावत होगी, कोई ऐसा इतना बड़ा रिबेलियन होगा कि अचानक जनाब इंडिया को वहां से भागना पड़ेगा। ये था इनका ख्वाब, और इस ख्वाब की तलाश में इन्होंने न सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो सर्फ किए, बल्कि कश्मीरियों के अंदर जो ये लोग शहीद हुए, जो लोग वसी पैमाने पे जिनका नुकसान हुआ, जो है वो प्रॉपर्टीज ज़ाया हुई, ये सारा कत्ल व गारत गरी, खून खराबा हुआ, उसके पीछे यही एक अनरियलिस्टिक किस्म की सोच थी कि वहां पे पता नहीं क्या होने वाला है। यहां तक कि आपने वहां से जो है वो ऐसे ऐसे लीडर मंगवा के इस्लामाबाद बैठा लिए और उनको कश्मीरियों का लीडर बना के पेश किया, जिनका कश्मीर के अंदर ना तो कोई वर्क है, ना कोई पहचान है और ना कोई फॉलोइंग है। और ये कभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम पे, कभी किसी नाम पे आपने ऐसे अजीब व गरीब किस्म की जो है लोगों को फाइनेंस किया और उनको इस्लामाबाद में कोठियां लेके दी, और उनकी करप्शन के किस्से और मेडिकल स्कूल की सीटें बेचने के किस्से और स्टूडेंट से पैसे लेके उनको दाखिले दिलवाने के किस्से पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो ये एक बुनियादी तौर पे एक जालसाजी का अमल था जिसका तहरीक आज़ादी या इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। आप एक जालसाजी को जो है वो तहरीक आज़ादी जैसा मुकद्दस नाम दे के तो लोगों को जो है खून बहाने पे या अपनी कुर्बानी देने पे वो नहीं कर सकते। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंडिया ये बात समझ गया, और इंडिया बहुत पहले से ये बात समझता था। तो दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान के अंदर में यही कुछ चल रहा है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें तो बस इमरान इलेक्शन चल रहा है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपके साथ तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करके सपोर्ट जरूर से करते रहें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे किसी लेटेस्ट वीडियो में। जय हिंद।